بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں اوور بلنگ کے بعد نیا سکینڈل سامنے آ گیا۔ اوور بلنگ چھپانے کے لیے میٹر ریڈنگ کی مقررہ تاریخ ختم، بلوں پر مقررہ تاریخ کی بجائے صرف مہینہ شائع کیا گیا۔ صارفین کو میٹر ریڈنگ کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ایف آئی اے اور نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اوور بلنگ کے خلاف سخت پالیسی اپنائی، بجلی چوروں کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس کا حکم دے رکھا ہے۔ اوور بلنگ چھپانے کے لیے میٹر ریڈنگ کی مقررہ تاریخ ختم کیوں کی؟ ایف آئی اے اور نیب نے لیسکو کے اقدام پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بجلی صارفین کے لیے اوور بلنگ اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ لیسکو نے بجلی کے بلوں پر مقررہ تاریخ کا خانہ ختم کر کے صرف مہینہ شائع کیا۔ تحقیقاتی اداروں نے لیسکو سے ریڈنگ کی مقررہ تاریخ ختم کرنے کی وجوہات پر جواب طلب کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں صارفین کو 34 روز تک بھی بلنگ کی گئی ہے۔ صارفین سے ریڈنگ کی تاریخ چھپا کر اضافی یونٹس پر بلنگ کی گئی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ لیسکو کے شعبہ آئی ٹی نے دانستہ طور پر بلوں سے ریڈنگ کی مقررہ تاریخ ختم کی۔ مقررہ تاریخ ختم ہونے سے صارفین کو میٹر ریڈنگ کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور، فلور ملز مالکان ڈٹ کے گندم کی واشنگ روک دی۔ آج سے آٹے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کہتے ہیں کہ ٹیکس کی واپسی تک آٹا سپلائی نہیں کریں گے۔ شہر میں نئے بحران کا خدشہ، 20 کلو کا تھیلا مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے بعد فلور ملز مالکان ڈٹ گئے، گندم کی واشنگ روک دی۔ 11 جولائی سے مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ جب تک ود ہولڈنگ ٹیکس واپس نہیں لیا جاتا، مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی روک لیں گے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فائلر ہول سیلر پر 0.10%، ریٹیلر پر 0.50% اور فلور ملز پر 5.5% کی شرح سے ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے۔ اس سے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 106 روپے تک اضافہ ہو جائے گا۔ میدا اور فائن آٹا کی قیمتوں میں بھی 460 روپے فی بوری اضافہ ہو جائے گا۔ آٹا ہول سیل اور ڈیلرشپ کا نیٹ ورک چھوٹے چھوٹے دکانداروں پر مشتمل ہے، جن کی اکثریت نان فائلر ہے۔ مالی مشکلات کا شکار طلباء پر ایک اور بوجھ، پنجاب یونیورسٹی نے مختلف ڈپلوما کی فیسیں بڑھا دی۔ میڈیکل ڈپلوما کی فیس 21,370 سے بڑھا کر 25,640 کر دی۔ ڈگری لینے کی فیس 3,600 کی بجائے 6,000 مقرر۔ رجسٹریشن فیس 7,440 روپے ہوگی۔ ری چیکنگ فیس 2,640 اور مائیگریشن فیس 3,250 سے بڑھا کر 3,900 کر دی گئی ہے۔ مالی بحران کا شکار پنجاب یونیورسٹی نے مختلف ڈپلوما کی فیسیں بڑھا دی۔ سنڈیکیٹ منظوری کے بعد فیسوں کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ میڈیکل ڈپلوما کی فیس 21,370 سے بڑھا کر 25,640 روپے کر دی گئی۔ فیصلوں پر نظر ثانی کی فیس 3,500 سے بڑھا کر 4,100 روپے کر دی گئی۔ ڈگری حاصل کرنے کی فیس 3,600 سے بڑھا کر 6,000 روپے کر دی گئی۔ رجسٹریشن فیس 6,200 سے بڑھا کر 7,440 روپے کر دی گئی۔ بی اے ایسوسیٹ ڈگری آرٹس امتحانی فیس 8,180 روپے سے بڑھا کر 9,820 روپے کر دی گئی۔ بی اے ایسوسیٹ ڈگری سائنس کی امتحانی فیس 9,450 سے بڑھا کر 11,340 روپے کر دی گئی۔ بی ایس سی فزیو تھراپی میڈیکل لیبارٹری فیس 11,030 روپے سے بڑھا کر 13,240 روپے کر دی گئی۔ ایم بی بی ایس فارم ڈی 17,230 سے بڑھا کر 20,640 روپے کر دی گئی۔ ایم ایس پارٹ 2 کی فیس 47,350 سے بڑھا کر 56,820 روپے کر دی گئی۔ فیصلے کے خلاف اپیل کی فیس 3,590 روپے مقرر کر دی گئی۔ سینٹر کی تبدیلی کے لیے فیس 4,500 سے بڑھا کر 5,500 روپے کر دی گئی۔ پریکٹیکل امتحان کی تاریخ تبدیل کرانے کی فیس 2,450 سے بڑھا کر 2,940 روپے کر دی گئی۔ ری چیکنگ فیس 2,200 سے بڑھا کر 2,640 روپے کر دی گئی۔ ڈیکلیریشن تصحیح فیس 8,000 سے بڑھا کر 9,600 روپے کر دی گئی۔ مائیگریشن فیس 3,250 سے بڑھا کر 3,900 روپے کر دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی کے خزانہ دار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کی لیپ ٹاپ اسکیم، طلباء و طالبات کو ابتدائی طور پر 40,000 لیپ ٹاپ ملیں گے۔ حکومت لیپ ٹاپ کی تقسیم پر 10 ارب خرچ کرے گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے منصوبے پر PC1 بنانے کی تیاریاں شروع کر دی۔
طلباء کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 40,000 طلباء اور طالبات کو کور i7 دے گی۔ پنجاب حکومت لیپ ٹاپ اسکیم پر 10 ارب روپے خرچ کرے گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے منصوبے پر PC1 بنانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ جلدی PC1 بنا کر PNG بورڈ سے منظوری لی جائے گی۔ پروجیکٹ کا آغاز آئندہ سال جنوری سے کیا جائے گا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں پروجیکٹ کی اصولی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 3 ارب 90 کروڑ جاری، محکمہ خزانہ نے ٹیپٹا کو 30 کروڑ روپے منتقل کر دیے۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کو 92 ملین، یونیورسٹی آف لاہور کو 56 ملین ملے۔ GCU گرلز ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 112 ملین منتقل۔ جناح اسپتال میں ایمرجنسی ٹراما سینٹر کے لیے 40 کروڑ، فاطمہ جناح یونیورسٹی آف ڈینٹل کیئر کے لیے 40 کروڑ روپے جاری۔ محکمہ خزانہ نے شہر کے مختلف اداروں کو بجٹ جاری کر دیا۔ GCU گرلز ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 11 کروڑ 20 لاکھ روپے، یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کو 9 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ یونیورسٹی آف لاہور کو 5 کروڑ 60 لاکھ، GCU گرلز ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 11 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 3 ارب 90 کروڑ روپے منتقل کر دیے۔ ٹیفٹا کو 30 کروڑ روپے، جناح اسپتال مین ایمرجنسی ٹراما سینٹر کے لیے 40 کروڑ روپے، یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ کو 40 کروڑ اور فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل کیئر کے لیے بھی 40 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آج آن لائن کر دیا ہے۔ LDA کو غیر قانونی اسکیموں کے مستقبل کے فیصلے کا ٹاسک، شعبہ میٹروپولیٹن ونگ نے اسکیموں کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ 70 سے زائد براؤن ایریا کی غیر منظور شدہ اسکیموں کی ریگولرائزیشن کی جائے گی۔ کنٹرولڈ ایریا میں 160 سے زائد غیر قانونی اسکیمیں موجود۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے غیر قانونی اسکیموں کی تفصیلات طلب کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے LDA کو شہر میں غیر منظور شدہ اور غیر قانونی اسکیموں کے مستقبل کے فیصلے کا ٹاسک دے دیا۔ شعبہ میٹروپولیٹن ونگ نے اسکیموں کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ LDA شہر میں 70 سے زائد براؤن ایریا کی غیر منظور شدہ اسکیموں کی ریگولرائزیشن پر کام کرے گا۔ LDA کنٹرول ایریا میں اس وقت 108 سے زائد غیر قانونی اسکیمیں موجود ہیں۔ LDA کنٹرول ایریا میں براؤن کیٹیگری میں غیر منظور شدہ یا منظور شدہ ایریا سے تجاوز 70 سے زائد اسکیمیں موجود ہیں۔ LDA کو غیر قانونی اسکیموں کے لیے قائم کمیشن کی جانب سے بھاری بھرکم جرمانوں کا لیگل کور حاصل ہے۔ میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ کے مطابق LDA براؤن ایریا میں 70 سے زائد غیر منظور شدہ اسکیموں پر بھاری جرمانے کے بعد ریگولرائزیشن تجویز کرے گا۔ چیف میٹروپولیٹن پلانر کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے میں ورکنگ مکمل کر کے اعلیٰ حکام کو پیش کر دی جائیں گی۔ پوسٹ گریجویشن انڈکشن غیر قانونی ہونے کا انکشاف، PMDC کے غیر منظور شدہ اداروں میں بھی داخلے، ڈاکٹرز کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ PMDC نے رجسٹریشن سے انکار کر دیا۔ جناح، شاہدرہ، میو سروسز، میاں منشی، گنگارام اسپتال شامل ٹیچنگ اسپتالوں میں متعدد پوسٹ گریجویٹ پروگرامز غیر رجسٹرڈ۔ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کا مستقبل داؤ پر، پوسٹ گریجویشن انڈکشن غیر قانونی ہونے کا انکشاف، سینٹرل انڈکشن کے تحت PMDC کے غیر منظور شدہ اداروں میں بھی داخلے جاری ہیں۔ PMDC نے غیر منظور شدہ اداروں سے پوسٹ گریجویٹس کی رجسٹریشن سے انکار کر دیا۔ پنجاب کے ٹیچنگ اسپتالوں میں متعدد پوسٹ گریجویٹ پروگرامز غیر رجسٹرڈ ہیں۔ لاہور میں جناح، شاہدرہ، میو سروسز، میاں منشی، گنگارام اسپتال شامل ہیں۔ PMDC قانون کے تحت غیر قانونی داخلوں پر قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ غیر قانونی پوسٹ گریجویٹ داخلوں پر 5 سال قید اور 2 کروڑ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ صحت PMDC سے منظور نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹرز کے مستقبل سے کھیلنے میں مصروف ہے۔ شہر کی معروف شاہراہ کینال روڈ پر شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے متعدد بس سٹاپ خستہ حالی کا شکار۔ انتظامیہ کی غفلت سے بس سٹاپ لوہے اور سٹیل سے بنائی گئی چھتیں غائب ہونے لگی۔ مزید جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ بالکل، کینال روڈ پر شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے متعدد بس اسٹیشن خستہ حالی کا شکار ہیں۔ اگر آپ میرے عقب میں دیکھ سکیں تو یہ بھی بس اسٹیشن ہے جس کے اوپر لگائے گئے لاکھوں روپے کی مالیت کے شیڈ وہ مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں، جبکہ صرف جو پول ہیں وہ پول رہ چکے ہیں، جبکہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں بسز بھی رکتی ہیں، جبکہ پنجاب یونیورسٹی سامنے وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی آ کر یہاں پر بس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جو بس سٹاپ ہے اس کو مکمل طور پر خستہ حالی کی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ جو بینچز ہیں وہ صرف رہ گئے ہیں۔ باقی جو پول بنائے گئے تھے وہ بھی لوہے کے پول تھے اور اس کی جو چھت ہے وہ بھی کافی
वजनी छत होती है, लोहे की छत होती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। अब यहाँ तो ये किसी नशेइयों ने इस छत को उतार लिया या किसी तरह से ये गायब हुई हैं, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ना सिर्फ लाखों मालियत का नुकसान हो रहा है, बल्कि जो बैठने वाले शहरी हैं, मुसाफिर हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसी हवाले से जब हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त नहर के ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और यहाँ पर बैठना भी किसी ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ना तो लाइट्स हैं और ना ही जो बस स्टेशन है उसके ऊपर छत लगाई गई है, जिसकी वजह से बारिश से बचा जा सके और इसीलिए मुश्किलात। ठीक है तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के मुलाजमीन ने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के बाहर धरना दिया, प्ले कार्ड उठाए, महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल इस रिपोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के मुलाजमीन ने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के बाहर धरना दिया, प्ले कार्ड्स उठाए, महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। टाउन हॉल समेत लाहौर के 9 जोनल दफातर में मुलाजमीन के एहतजाज से काम ठप हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुस्तकिल डायरेक्टर ऑर्डर की तैनाती न होने से दफ्तरी माली मामलात बुरी तरह मुतासिर हैं। जून की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। ऑपरेशनल मामलात के लिए चेक साइन न होने से पेंशनर्स और तनख्वाहों की अदायगी रुकी हुई है। सर हमने जो है ना पिछले तकरीबन 3 माह से इन लोगों से रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि जो पेमेंट थी वो सब जो है ना वो ठेकेदारों को कर चुके हैं। हमारे मुलाजमीन का हक जो है वो ठेकेदारों को दे चुके हैं। जब सैलरी की बारी आई ना तो ईद से पहले मिली ना ईद के बाद मिली। इन्होंने अपने लिए तो एप्रिसिएशन लेटर अवारी होटल में प्रोग्राम अरेंज कर लिया और जिनकी बदौलत ये सारा काम हुआ था उनको तो सैलरी से ही महरूम कर दिया। दूसरी जानब डेंगी हेल्थ वर्कर्स का MPA राना मुबशर के डेरे के सामने एहतजाज, हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि स्केल्स मांगने पर 8 डेंगी वर्कर्स को मुअत्तल किया गया, जबकि बाकी वर्कर्स को निकालने के लिए चार्जशीट दी है। हुकूमत तनख्वाहें बढ़ा रही है और न ही ग्रेड में इजाफा किया जा रहा है। हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए, हमारे साथ जो जातियां की जा रही हैं, हमारे वर्कर्स के नाजायज ट्रांसफर किए जा रहे हैं, अपना हक मांगने पे वर्कर्स को सस्पेंड किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाए। हम इंशाल्लाह जी भरपूर अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाएंगे। जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मानेगी हम लोग अमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। डेंगी वर्कर्स ने मुतालबा किया कि नाजायज तबादलों और मुअत्तली का सिलसिला बंद किया जाए। मुतालबात न मानेंगे तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। लाहौर के तालीमी इदारों और पोश इलाकों में बैरून ममालिक से मनशियात मंगवा कर सप्लाई करने वाला 6 रुकनी स्पीडी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 15 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात बरामद करने का दावा भी किया है। पंजाब की तारीख में जो मैक्सिमम कोकेन जो है, आपको पता है एक बड़ी हाई एंड ड्रग है, जो मैक्सिमम कोकेन एक सिंगल गो में रिकवर हो चुकी है वो 3 kg है। और हमने एक ही गैंग में जिसमें ये 6 मेंबरान हमने आज अरेस्ट किए हैं, जो नारकोटिक्स ड्रग डीलर्स थे और स्मगलर्स थे और सप्लायर्स थे। इनसे हमने 4.5 kg कोकेन रिकवर किया, इन एडिशन टू 7 kg हीरोइन और 35,000 जो पिल्स हैं, जो डिफरेंट किस्म की जो नार्को पिल्स हैं वो रिकवर किए हैं। और इसकी कुल मालियत 15 करोड़ के करीब बनती है, जो कि हम नारकोटिक्स। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अहम इजलास, पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून के साथ वर्किंग रिलेशन के मामलात ज़ेर बहस आए। बिलावल हाउस बहरिया चौन में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में अहम इजलास का इनेकाद, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, कमरज़मान कायरा, तनवीर अशरफ कायरा, चौधरी मंजूर, चौधरी असलम गिल समेत दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ वर्किंग रिलेशन पर गुफ्तगू हुई। चीन के डिप्टी काउंसल जनरल का SPU हेडक्वार्टर मनामा का दौरा, जबकि DIG SPU मुंतज़िर मेहदी से मुलाकात है। चीनी इंजीनियर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी काउंसल जनरल के दौरे के मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट उस्मान सलीम, AIG ऑपरेशन जाहिद नवाज मरवत और SSP ऑपरेशन उस्मान एजाज बाजवा और चीनी काउंसल खाने के अफसरान भी मौजूद थे। DIG SPU मुंतज़िर मेहदी ने मुहर्रम उल हराम के मौका पर डिप्टी चीनी काउंसल जनरल साउकी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। टेप्टा ने 5 लैंग्वेज कोर्सेज का आगाज कर दिया। चाइनीज, जर्मन, कोरियन, जापानीज और अरबी के कोर्सेज कराए जाएंगे। टेप्टा ने 5 लैंग्वेज कोर्सेज का आगाज किया है। सूबाई वजीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने तकरीब की सदारत की। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा, चेयरमैन टेप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर,
سی او ٹیپٹا قرۃ العین میمن سمیت ٹیپٹا کے دیگر افسران بھی تقریب میں شریک تھے۔ چیئرمین ٹیپٹا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی طور پر پنجاب کے 5 شہروں میں کورسز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین نے ٹیپٹا کے اس اقدام کو فنی تعلیم کے فروغ میں اہم قدم قرار دے دیا ہے۔ لاہور کا دورہ کروایا۔ فرانسیسی وفد نے بادشاہی مسجد شاہی قلعہ کا دورہ کیا۔ فرانسیسی وفد نے لاہور کی تاریخ اور ثقافت کا جائزہ لیا، ورثے کے تحفظ پر زور دیا۔ مسٹر بنوا نے شہر کی متحرک ثقافت کو سراہا۔ Important between two countries with a long history, with a love for culture, and that's something that we share on both sides. We need to work on culture, and especially we have this very positive cooperation on heritage conservation, and France is known as a world leader in heritage conservation, so we felt like we could contribute. ڈائریکٹر جنرل ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری نے وفد سے ملاقات کی، وفد کو ویڈیو دکھائی جس پر موازنہ کیا گیا کہ تاریخی مقامات پر کتنا کام ہو چکا اور کتنا باقی ہے۔ کامران لاشاری کا کہنا تھا کہ آج ورلڈ سٹی اتھارٹی کے لیے اہم دن ہے کہ فرانسیسی وفد نے لاہور کا دورہ کیا۔ ہمارے محکمے کے لیے اور لاہور کی آثار قدیمہ کے لیے ایک اہم دن ہے، کیونکہ فرانس ایمبیسی اور ان کی آرگنائزیشن AFD کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اچھا اگریمنٹ ہے۔ اسی تحت آج یہ بڑی ایک امپورٹنٹ وزٹ تھی۔ مسٹر بنیوے who is ڈائریکٹر ایشیا، وہ فارن منسٹری سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اعزازی کونسل فرانس لاہور حبیب انور کا کہنا تھا کہ ایشیا کے لیے فرانس کے ڈائریکٹر مسٹر بنوا نے لاہور کے تاریخی مقامات کا جائزہ لیا ہے۔ فرانسیسی وفد کی جانب سے حمایت ملے گی تو بہتری کے لیے کام کریں گے۔ آج صبح ہمارے یہاں فرانس سے ان کی فارن منسٹری سے پوری ڈیلیگیشن آئی ہے۔ مسٹر بنوا ہوز دی ایشین ڈائریکٹر، وہ لاہور آئے اور ان کو ہم ورلڈ سٹی لے کے آئے۔ انہوں نے شالیمار گارڈن دیکھا اور پورا ٹور ہوا ورلڈ سٹی کا۔ فرانسیسی وفد نے ثقافتی ورثے کے لیے باہمی احترام کو اجاگر کیا، جس سے فرانس اور پاکستان کے درمیان گہری مفاہمت کو فروغ ملے گا۔ تقریب کے اختتام پر وفد کو تحائف سے نوازا گیا۔ دنیا بھر میں بے شمار مسائل آبادی میں اضافے سے جڑے ہیں۔ ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آبادی کا عالمی دن ہر سال 11 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ آبادی کا عالمی دن منانے کا باضابطہ آغاز 1989 سے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام نے کیا اور 11 جولائی 1990 کو پہلا عالمی یوم آبادی منایا گیا، جس کا مقصد دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے مسائل کا شعور پیدا کرنا تھا۔ 11 جولائی ایک عالمی یوم آبادی کے طور پہ منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد آبادی اور اس سے جڑے ہوئے تمام مختلف قسم کے ایشوز، ان پہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے۔ سو اس سال کی تھیم بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اٹ از آل اباؤٹ امبریسنگ دی پاور آف انکلوسیو ڈیٹا۔ آبادی میں اضافے سے پیدا ہونے والے مسائل میں خوراک کی فراہمی، علاج، رہائش، تعلیم اور دیگر بنیادی اشیاء جو بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہیں کا نہ ملنا آبادی کا تناسب بگڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے 11 جولائی کا دن آبادی میں ہونے والے اضافے کے نقصانات سے آگاہی دیتا ہے۔ ہر شہر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور لاہور بھی تقریباً 1,40,00,000 سے اوپر جا چکا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہاؤسنگ، فوڈ، واٹر، شیلٹر اور بہت سارے جیسے انوائرمنٹ کا مسئلہ وہ بہت ہی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ بہبود آبادی پنجاب مؤثر اقدامات کر رہا ہے۔ آبادی میں اضافے کے حوالے سے شعور کی آگاہی بنیادی فیکٹر ہے۔ عوام میں شعور ہوگا تو ہم ان مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ ڈی جی محکمہ بہبود آبادی کا کہنا ہے کہ ہمارا محکمہ مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے۔ ہمارا کام ہے ڈیٹاز کو مینٹین کرنا، کیونکہ اعداد و شمار کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ مستقبل میں اچھی پلاننگ اور پالیسیز کر سکیں اور ایویڈنس بھی موجود ہو۔ دوسرا فیملی پلاننگ اور اس سے ریلیٹڈ تمام قسم کی سہولیات اور خدمات وہ ہم فراہم کر رہے ہیں۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق اگر دنیا کی آبادی اسی تناسب سے بڑھتی رہی تو آئندہ 50 برسوں کے دوران اس کرۂ ارض پر مزید 2 سے 4 ارب لوگوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ کیو ایس یونیورسٹی آف لاہور اور یونائٹڈ کنگڈم کے زیر اہتمام سیمینار پاکستانی یونیورسٹیوں کی کیو ایس رینکنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیو ایس عہدیداران نے عالمی معیار پر پورا اترنے والی پاکستان کی 14 یونیورسٹیوں کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا ہے۔
सेमिनार में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर QS अफ्रीका, मशरिक वस्ती और जनूबी एशिया अश्विन फर्नांडिस, इलाकाई मैनेजर रामी अवाद, सीनियर कंसल्टेंट मैनेजर डाटा ज़ईम सिद्दीकी और चेयरमैन HEC प्रोफेसर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ समेत दीगर ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था आज 50 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और ओहदेदारान QS रैंकिंग में 14 यूनिवर्सिटीज के आने पर खुशी और कामयाबी मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये आज इन्होंने पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म चूज़ किया है वो यूनिवर्सिटी लाहौर का किया है। हम यूनिवर्सिटी लाहौर में ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये इवेंट, और इसमें मोर देन 50 वाइस चांसलर जो हैं डिफरेंट यानी प्रोविंसेस से वो आए हैं। रीजनल मैनेजर QS रामी अवाद का कहना था कि आज हमने आलमी सतह पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के माजी, हाल और मुस्तकबिल का तकाबली जायजा लेने के साथ साथ इनकी QS रैंकिंग को डिस्कस किया है। The chance to even give back to the Pakistani institutes all over to share good insights about where they stand, their map and how to take it forward. I am today with my colleague Zaim and alhamdulillah it's been a very fruitful session. सीनियर कंसल्टेंट मैनेजर डाटा ज़ईम सिद्दीकी का कहना था कि हमने शुरका को ट्रेनिंग और लेक्चर्स भी दिए हैं ताकि जो यूनिवर्सिटी आलमी मयार पर पूरा नहीं उतर सकी वो अपने मयार को बेहतर कर सकें। एम्प्लॉयमेंट में पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी कह रही है कि जी पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है और इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई जगह पे बेहतर कर सकते हैं। एकेडमिक रेपुटेशन हो गया, रिसर्च। QS ने आलमी मयार पर पूरा उतरने वाली 14 यूनिवर्सिटीज को सर्टिफिकेट से नवाजा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। दारोगा वाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम इजलास का इनेकाद। इजलास प्या फाउंडर अलायंस की लाहौर कम्युनिटी के लिए खिदमात को सराहने के लिए मुनाकद किया गया। इजलास में मियां अंजुम निसार, मियां मोहम्मद अली, अबू जर इरशाद, नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कांग्रेस अदनान खालिद भट्ट, ताहिर मंजूर ने शिरकत की। एहसन शाहिद, बाबिर महमूद, मुअज्जम अली खान, इरफान कुरैशी, चेयरमैन प्याफ फ़हीम सहगल शरीक हुए। दारोगा वाला ओनर इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आसिम रफीक ने प्याफ की हमायत का ऐलान भी किया। इस मौके पर दारोगा वाला इंडस्ट्री की जानिब से प्याफ के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम की ओलंपिक हाउस आमद। सदर और सेक्रेटरी POA से मुलाकात की। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने ओलंपिक हाउस में सदर POA आबिद कादरी और सेक्रेटरी खालिद महमूद से मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी दिलशाद बाऊ रियाज, चौधरी सरवर एडवोकेट, रेलवे रेसलिंग कोच खलीफा प्रेमी और गुलाम मुस्तफ़ा भी काला पहलवान भी मौजूद थे। मुलाकात में देसी कुश्ती के फ़रोग के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। काला पहलवान ने सदर और सेक्रेटरी POA को फ़न पहलवानी के फ़रोग के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। अलहमरा आर्ट सेंटर में थिएटर वर्कशॉप का आगाज़। नौजवानों की कसीर तादाद ने थिएटर वर्कशॉप में शिरकत की। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अलहमरा आर्ट सेंटर में थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन अलहमरा रिजी अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सारा रशीद, नामवर ड्रामा राइटर आजूका के रूह रवान नदीम शाहिद, फिल्मों TV के नामवर एक्टर डायरेक्टर निर्वान नदीम ने इजहार ख्याल किया। वर्कशॉप का इनेकाद अलहमरा और आजूका की मुश्तरका पेशकश है। चेयरमैन अलहमरा रिजी अहमद ने थिएटर से वाबस्ता अजीम फनकारों और आर्टिस्टों को खूबसूरत अल्फाज में याद करते हुए कहा कि ड्रामा का शगुफ रखने वालों के लिए ये वर्कशॉप मुफीद और मददगार साबित होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।